پرائم منسٹر بنے۔ ریفارمز کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلا ریفارم کانسٹیٹیوشنل لینڈ اینڈ لیبر اینڈ بینکنگ ریفارمز۔ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز یہ تھی کہ سب سے پہلا جو آئین پاکستان کو ملا، پاکستان کا سب سے پہلا آئین 1956 میں پیش کیا گیا، جو کہ 9 سال بعد پاکستان کے وجود میں آنے کے 9 سال بعد، جو کہ کافی عرصہ تھا۔ اس کے بعد 62 میں آرمی نے آئین دیا، اور اس کے بعد 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو نے آئین پیش کیا۔ جو 56 اور 62 کا آئین تھا اس کی اپوزیشن کافی تھی، کیونکہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے جو لیڈرز تھے وہ اپوز کر رہے تھے۔ کچھ کے درمیان جو سی کچھ پالیسی تھی وہ بہتر تھی اور ایسٹ پاکستان اس کو ایکسیپٹ کر رہا تھا، اور کچھ کے درمیان ویسٹ پاکستان کی جو پالیسی تھی وہ ایسٹ پاکستان ڈینائی کر رہا تھا۔ 62 میں تو اس نے ایوب خان نے جو آئین دیا اسے بھی اپوزیشن تھی، کیونکہ پاکستان کچھ لوگ اس کے فیور میں تھے اور کچھ اگینسٹ تھے۔ لیکن 1973 کا جو آئین ذوالفقار علی بھٹو نے پیش کیا اس کی اپوزیشن بہت کم تھی۔ اس کی سب سے مین وجہ یہ ہے کہ 1971 میں جب بنگلہ دیش لبریشن وار ہوتی ہے اور بنگلہ دیش الگ ہو جاتا ہے تو صرف ویسٹ پاکستان ہی رہتا ہے، اور اس کی اپوزیشن بہت کم ہوئی۔ اس آئین میں سب سے پہلے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی بات کی گئی، کیونکہ 62 میں جو ایوب خان تھے انہوں نے پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کی ترمیم امینڈمنٹ کی تھی کہ آئین میں، اور پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ تھا۔ لیکن 1973 میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے آئین پیش کیا تو اس میں پارلیمانی نظام کی درخواست دی گئی۔ فرسٹ امینڈمنٹ اس میں یہ ہوئی کہ 1973 کے آئین میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ جب بھی صورتحال موزوں ہوئی تو بنگلہ دیش کو پاکستان میں شامل کر دیا جائے گا، لیکن ڈیو ٹو سم پریشر آف دا مسلم کنٹریز، اور جو مسلمان ممالک تھے انہوں نے پاکستان پہ پریشر ڈالا کہ بنگلہ دیش کو ایک سیپریٹ کنٹری ہونا چاہیے، جس کے بعد فرسٹ امینڈمنٹ کی گئی آئین میں، جو کہ ریکگنیشن آف بنگلہ دیش کو تسلیم کیا گیا۔ سیکنڈ امینڈمنٹ بھی اس آئین میں کی، جس میں احمدیز ڈکلیئرڈ ایز نان مسلم، جس میں قادیانی کو غیر مسلم قرار دیا گیا، کیونکہ یہ ختم نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، جس کے بعد قادیانی کو غیر مسلم کہا گیا۔ ڈیفینیشن آف مسلمان کو کلمہ طیبہ کو تسلیم کرنا ہر مسلمان پر فرض قرار دیا گیا۔ اس کے بعد جو اگلی ریفارم تھی وہ لینڈ تھی، جس میں لینڈ آنرشپ کو ریڈیوس کیا گیا۔ ایوب خان کے دور حکومت میں جو ان سے اریگیٹڈ لینڈ تھی وہ کوئی بھی بندہ جو اریگیٹڈ لینڈ ہے وہ 500 ایکڑ رکھ سکتا تھا، اور جو ان اریگیٹڈ ہے وہ 1000 ایکڑ۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے اس میں امینڈمنٹ کی اور 150 ایکڑز آف اریگیٹڈ لینڈ اینڈ 300 ان اریگیٹڈ لینڈ تک لینڈ آنرشپ ریڈیوس کی۔ ایوکشن آف ٹیننٹس کیا کہ مظاہرین کو یہ حق دیا گیا، ان کے حقوق بتائے گئے کہ ان کے زمین پر ان کی جو سی اتھارٹی اسے بڑھایا گیا۔ رائٹ ٹو پرچیز، حق شفا کا جو سا حق ہے وہ مظاہرین کو دیا گیا کہ اگر کوئی بندہ اپنی زمین بیچنا چاہے تو سب سے پہلا حق مظاہرین کا ہے کہ جو اس کے پڑوس میں اگر کوئی جگہ لینا چاہے تو اس کو اس چیز کا حق دیا گیا۔ بینکنگ ریفارمز ہوئی، جس میں بینک برانچز انکریز کی گئی، نیشنل انکم انکریز بائی 15% اینڈ انڈسٹریل پروڈکشن بائی 20، پر نیشنل انکم تھی وہ 15% انکریز ہوئی، اور جو انڈسٹریل پروڈکشن تھی وہ 20%۔ کنسنٹریشن آف ویلتھ ڈیکریزز، سب سے مین پوائنٹ جو ذوالفقار علی بھٹو کی ریفارمز تھی اس میں کنسنٹریشن آف ویلتھ ڈیکریز ہوئی۔ سب سے مین وجہ یہ تھی کہ ایوب خان کے دور حکومت میں، کیونکہ کیپٹلسٹ ایوب خان کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ کیپٹلسٹ تھا، تو کنسنٹریشن آف ویلتھ تھی۔ اس کی سب سے مین وجہ کہ ملک کی جو سرمایہ تھا وہ چند ہاتھوں میں تھا، اور امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے تھے اور غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے تھے۔ لیکن جو ذوالفقار علی بھٹو جب ریفارمز لے کر آئے تو اس میں کنسنٹریشن آف ویلتھ جو ہے وہ ڈیکریز ہوئی۔ لیبر کی جو ریفارمز تھی اس میں جو سا ویزا پروسیس